السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 19 جمادی الثانی 1441 ہجری 14 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ اور 34ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا بلا شبہ زیادہ تر، من الاحبار علماء، والرہبان اور راہب یعنی مشائخ، لا یأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل یعنی ناجائز طریقے سے، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے، والذین اور یہی وہ لوگ ہیں، یکنزون جو جمع کرتے ہیں، الذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها اور اس کو نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم دردناک قسم کی سزا کی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے ایمان والو، بہت سارے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک قسم کی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ جس پس منظر میں نازل ہوئی وہ پس منظر بہت اہم ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ تو پچھلی آیات مبارکات اس بات پر گواہ ہیں کہ یہاں پر تذکرہ یہود و نصارہ کا ہو رہا ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ اگر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر بات بھی یہاں یہود و نصارہ ہی کی ہوگی، کہ یہاں پر جو علماء اور مشائخ کی بات ہو رہی ہے وہ یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں آپ لوگ، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس لیے کہ احبار علماء تھے یہودیوں کے، رہبان راہب تھے عیسائیوں کے، جس طرح کہ سورہ مائدہ 63ویں آیت ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ اور رہبان جو ہے وہ عیسائیوں کے عبادت گزار لوگ تھے، اور قسیس یہ عیسائیوں کے علماء ہیں، جس طرح کہ سورۃ المائدہ گزر چکی ہے 82ویں آیت مبارکہ، ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کیوں سمجھائی ہے، ہمیں یہ بات کیوں سکھائی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء سوء اور گمراہ قسم کے عابد جو کہ آج کل صوفی ہیں ان کے بارے میں خبردار فرمایا ہے، جس طرح کہ امام سفیان بن عیینہ کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ من فسد من علمائنا کان فی شبہ من الیہود، ہمارے اہل علم میں سے جو بندہ بگڑ گیا تو وہ مشابہ ہو گیا بنیادی طور پر یہودیوں کے۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جو ہمارے عباد و زہاد یعنی وہ لوگ جو کہ عابد و زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، جو ان میں سے بگڑ گیا تو بنیادی طور پر اس کی مشابہت جو ہے وہ عیسائیوں کے عابدوں سے ہے،
یہ بات اصل میں یہاں پر سمجھنے والی ہے، اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بگاڑ جو ہے وہ اصل میں یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَدَّةِ بِالْقَدَّةِ، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں تم ان کے نقش قدم پر ضرور چلو گے، ایک ایک قدم۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ فارسی آتش پرست اور رومی عیسائی ہیں؟ تو فرمایا کیا لوگوں میں صرف یہی رہ گئے ہیں؟ تو حاصل کلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا ہے کہ ان کے احوال اور ان کے اقوال جیسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ رہا یہ مسئلہ کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، تو اس کا مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا مال دین کے بدلے میں لیتے ہیں، دنیا کا مال مناسب جو ہیں وہ دین کو فروخت کر کے، اور دین کو فروخت کر کے ریاست حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ یہودیوں کے علماء کے نزدیک بہت بڑا شرف تھا، اور وہ لوگوں سے ہدیے وصول کرتے تھے، تحفے وصول کرتے تھے، اور اس کے عوض وہ فتوے فروخت کرتے تھے غلط قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو وہ اسی راستے پر چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ ہی یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ اگلی بات یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ایک تو وہ مال حرام کھاتے ہیں، پھر لوگوں کو حق بات کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور حق کو باطل کے پردوں میں چھپاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے جاہل قسم کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلانے والے نہیں بلکہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے رؤساء کی تیسری قسم ہے الگ، کہ لوگ جو ہیں وہ تین قسم کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ایک علماء، ایک عباد و زہاد، اور ایک امیر طبقہ ارباب اموال۔ تو جب یہ تین قسم کے لوگ بگڑ جائیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ جہاں تک کنز کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، اور جس کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، بے شک وہ جتنا مردی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر کافی ساری احادیث اور روایات جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ جب یہ حکم اس وقت تھا مال کو جمع کرنے سے منع کرنے کا جب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو زکوٰۃ نے مال کو پاک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے اہل علم نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مختلف قسم کی مقداریں نقل کی ہیں کہ کتنا مال ہو تو وہ کنز بنتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک انسان مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا رہے، اس کے پاس جتنا مردی مال ہو تو وہ قطعی طور پر کنز نہیں بنتا۔ پھر اس حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل فرمائی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا حکم تو صحابہ کرام پر بہت بھاری ہے، تو فرمایا کس قسم کا مال ہم پکڑ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مال جس کے ساتھ تمہاری زبان اللہ کا ذکر سے تر رہے، تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور تمہاری بیوی جو تمہیں دین کے معاملات میں معاونت فراہم کرتی رہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم کیا ذخیرہ کریں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آپ کو ابھارتی رہے۔ اور اس مفہوم کی احادیث کافی ساری ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مختلف طرق سے لے کر آئے ہیں، لیکن اصل چیز جو یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مال جمع کرنا کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس مال کو لے کر فرعون نہ بن جائے، اس مال کو لے کر انسان جو ہے وہ سانپ بن کر اس پر بیٹھا نہ رہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے جو لوگ صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ رب کائنات نے جب یہ جو یہودی اور عیسائی اپنے مذہبی پیشواؤں کی اندھادھند پیروی کرتے تھے ان کا ذکر فرمایا، تو پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ ان کثیر من الاحبار، یہودیوں کے اکثر علماء، والرہبان اور عیسائیوں کے اکثر مذہبی پیشوا، لا یاکلون اموال الناس، کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ اور باطل طریقے سے وہ مال کھانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے ان کے پاس بے شمار راستے ہیں جن کا تذکرہ کل کے سبق میں گزر چکا ہے۔ اور اصل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمیں بھی ایسے مذہبی پیشواؤں سے خبردار رہنا چاہیے جو کہ دین کے نام پر دین فروشی کا دھندا کر رہے ہیں۔ بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی دین کے نام پر لا دینیت لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کے احترام کے نام پر لوگوں کو انکار حدیث کی طرف مائل کرنا، اور عقیدت کے نام پر لوگوں کے ذہنوں پر تقلید کی ایسی پٹی باندھ رکھی ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سچے دین سے روکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک وہ روکیں گے نہیں تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں پر معزز خواتین و حضرات ایک ذاتی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مدینہ منورہ میں ایک ساتھی ملا اور اس ساتھی نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا۔ وہ ساتھی ابھی حیات ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ پر اس کا نمبر بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک بہت بڑے مولانا رمضان میں تشریف لائے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ رمضان میں جا کر سلپ ہو جاتے تھے اور حج تک غائب ہی رہتے تھے۔ تو اس دوران پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ کسی نہ کسی کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس، ماننے والے کے پاس یہ نہ رہتے تھے، تو وہ ان کے پاس رہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا مولانا صاحب کے ساتھ، اور کہتا مولانا میں ایک دعا کرنے لگا ہوں اور آپ نے اس پر آمین کہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے دعا کی، الہ العالمین مولانا اگر مجھ سے جھوٹ بولیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال برباد کر دیں۔ مولانا کو مجبوراً آمین کہنا پڑا۔ کہنے لگا مولانا آپ کو قسم ہے اللہ پیدا کرنے والے کی، جھوٹ مت بولیے گا، سچی سچی بات بتائیے گا، جان اپنے اللہ کو دینے، یہ قول، یہ ساتھ، یہ 10ویں 40ویں 11ویں میلاد، یہ عرس، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا دین کا حصہ ہیں؟ مولانا کا جواب یہ تھا کہ تم نے بہت بری طرح پھنسا کے مارا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مولانا جواب دیجیے۔ تو مولانا نے کہا کہ اب تم نے پوچھ لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگا مولانا یہ بات آپ نے ممبر رسول پر کہنی ہے۔ تو مولانا کا جواب یہ تھا کہ بیٹا جس دن میں نے یہ بات کہہ دی اس دن اس بستی والے مجھے وہاں سے نکال دیں گے۔ میں تب تک وہاں ہوں جب تک ان کی خواہشات کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ اس قسم کی بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اصل دین یہ نہیں ہے، یہ چیزیں رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں، جنہوں نے ہمیں
اس قدر باندھ رکھا ہے کہ ہم ان سے چھوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہابی کا فتویٰ لگا کے اسے بالکل اپنے آپ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسے اچھوت سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ذاتی واقعہ آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ اب یہ جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے وہ لوگ، اس کی بھی اہل علم نے وضاحت کی ہے، اور دیکھیے گا کہ موجودہ دور میں بھی کیسا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے رشوت لینا، اور رشوت لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا۔ دوسری چیز سود، جو کہ یہودیوں کے اندر عام تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں سے کبھی بھی سود نہیں لیتے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں بنا کر وہاں پر ہدیے اور نذرانے وصول کرنا، اور یہ کام آج مسلمان بھی کر رہا ہے۔ چوتھا کام ان کا یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس اپنی حاجتیں پوری کروانے جاتے تھے، اور آج بھی عیسائیوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ لوگ توبہ کرنے کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے پادریوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے پانچواں ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے سے سنتا ہے، اور یہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ اس وسیلہ بننے کے پیسے وصول کرتے تھے۔ چھٹا ان کا جرم یہ تھا کہ لوگوں کو پیسے لے کر فتوے دیتے تھے، بادشاہوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ان سے نذرانے لے کر ان کی مرضی کے فتوے ان کو دیتے تھے، اور بادشاہوں کے بعد یہ سلسلہ عوام الناس تک منتقل ہو گیا کہ جس کو جون سا فتویٰ چاہیے اس اعتبار سے وہ پیسے دے اور فتویٰ لے لے۔ پھر اسی طریقے سے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ ان کے دین کے راستے پر نہیں تھے ان سے پیسے لے کر اپنے دین کا بیڑا غرق کرنا، جس طرح کہ وطن عزیز پاکستان میں بھی بہت سارے غدار ہیں جو دشمنوں سے پیسہ لے کر ملک کی اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کل سنی تھی کنز کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اس مال سے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں، مساجد مدارس کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ ان میں بھی تھا اور آج کے مسلمانوں میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو یہ اس کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ظاہر بات ہے اس حوالے سے بہت سارے واقعات مفسرین کرام نے لکھے ہیں، خرچ کرنے کے بھی اور نہ خرچ کرنے کے بھی۔ تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو ان صفات کے حامل ہیں، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں، چاہے وہ عوام الناس میں سے ہوں، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کو دردناک قسم کی سزا ان کا مقدر بنے گی۔ طے شدہ بات ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں امور کو جمع کر دیا، دینی حوالے سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور جو خرابیاں دنیاوی حوالے سے پیدا ہوئیں۔ دینی حوالے سے خرابیاں پیدا کرنے والے لوگ مذہبی پیشوا، اور دنیاوی حوالے سے اپنا ہاتھ روک کر غربا، فقراء، مساکین کو محروم کرنے والے وہ امیر لوگ تھے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کہ پیروں کی شادیوں پر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اور وہ کروڑوں آتے کہاں سے ہیں؟ عوام کے نذرانوں سے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ایک آیت مبارکہ نہیں، سنگ میل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔